دادا مجھے آپ لوگوں سے بات کریں، امسال بی جان کے روم میں داخل ہوئی تو لالا مصطفیٰ شاہ بھی وہی تھے۔ ہاں پتر بول، بی جان نے اسے اپنے پاس بیٹھا، پہلے وعدہ کر لی جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی آپ ٹوکیں گی نہیں اور نہ ہی کوئی یہاں سے اڑ کر جائے گا اور میری بات پر غور بھی کریں گے۔ امسال نے تمہید باندھی، ایسی کیا بات ہے؟ بی جان کا ماتھا ٹھٹکا۔ نہ پہلے آپ پرامس کریں۔ امسال نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ، بی جان نے کہا۔ دادو میں جمال شاہ انکل سے ملی تھی۔ امسال کی بات سن کر تینوں نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ لیکن پتر، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے نہیں ٹونگے گی۔ امسال نے وعدہ یاد لیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ہماری پہلی ملاقات اتفاق کی تھی، میں نہیں جانتی تھی، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے انہیں لفٹ دی اور دوسری بار وہ خود ملنے آئے تھے شہر میں۔ وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ سے۔ دادو سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتے ہیں، گوگے سب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن کچھ ٹھیک تو کر سکتے ہیں نا۔ امسال نے ساری بات بتانے کے بعد بی جان سے کہا، تم نہیں جانتے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ بی جان کے لہجے میں دکھ میزج تھی۔ جانتی ہوں دادو صاحب، جانتی ہوں، ان کی وجہ سے آپ نے بہت سفر کیا۔ لالا پھوپھو سب سے زیادہ ہرٹ ہوئی ان سب میں، لیکن ان کا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے بھی تو آپ سے اتنے عرصے آپ لوگوں سے دوری سے ہی خاندان کی باتیں سنی۔ لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہے دادو، آپ اس وقت کو سامنے رکھیے۔ امان بھائی اور ریمل آپا کو دیکھیے، انہیں بھی تو دودیال کی ضرورت ہے۔ آپ کو نہیں پتا پھوپھو، میں بتاتی ہوں، بچپن سے لے کر اب تک میں نے جب بھی ماما بابا سے دودیال ننیال کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے بس یہی بتایا کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ ہم لوگ نہیں مل سکتے آپ سے اور ہم بھی آپ کو نہیں جانتے تھے تو ہمارے لیے آسان تھا کہ ان کی بات سن کر خاموش ہو جانا، لیکن ان دونوں نے دیکھا ہوا اپنا دودیال جانتے ہیں کہ کون ہے وہ۔ سررا ملاقات بھی ہو جاتی ہوگی، بہت مشکل ہوتا ہوگا اپنے خونی رشتوں سے نظریں چرا کر اجمیوں کی طرح گزر جانا۔ پلیز آپ ان کے لیے ہی سب بلا دے، باپ کا نا سے ہی دودیال کا پیار تو مل جائے گا نا۔ مانتی ہوں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا لیکن اپنے بچوں کے لیے تو بول سکتی ہیں نا پلیز۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھیے نا کتنے رشتے ہیں، دادو کی بہن ہے سوریا آنٹی اور جمال انکل دادا جانے کے بھائی، آپ کے بچوں کے دادا دادی ہیں، تو کیا ایک شخص کی غلطی کے ساتھ آپ اتنے سارے لوگوں کو دیں گے؟ میری باتوں پر غور کیجیے گا، زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تھی تو فیصلہ بھی آپ ہی کیجیے، جن کی غلطی تھی وہ بکل کر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ ہی بلا دیں۔ امسال نے لالا کا ہاتھ پکڑ کہا، دادا جانی پلیز بس کر دینا، بہت ہو گیا، 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، معاف کر دیں انہیں، اگر آپ بھی نہیں کریں گے تو یہ ناراضگی نسلوں تک چلے گی۔ میری باتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے گا، وہ لوگ 1-2 دن تک آئیں گے، آپ لوگ پلیز کوئی مثبت فیصلہ کیجیے گا۔ امسال کی نظر سب کی طرف دکھا، ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ تم لوگ کیا کرے ہو یہاں؟ مصطفیٰ شاہ نے جمال فیملی کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ سبھی لوگ حیرت سے گنگ تھے، ان کے آنے کا صرف ان چاروں کو ہی پتہ تھا، باقی معافی مانگنے آئے ہیں، ہم معافی مانگنے آئے ہیں تم سے، جو ہمارے بیٹے نے کیا ہم شرمندہ ہیں اس پر، چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے لیکن جو ہو رہا ہے اسے تو بدل سکتے ہیں، ویسے بھی جو اس سب کی وجہ بنا تھا اس کو اس دنیا سے یہ 15 سال گزر چکے ہیں، پلیز اب تو معاف کر دو، 20 سال کی سزا کافی نہیں ہے؟ ارے جمال انکل آپ کی سوری میں دم نہیں، مزہ نہیں آ رہا، ایموشن پیدا کرے، تھوڑا فیل لائے یار، فیلنگ کے ساتھ سوری کرے نا۔ چھجے پر بیٹھی امسال نے ہانک لگائی، ان کی نظریں اوپر اٹھی، امسال بازل کو فرسٹ پوزیشن کے چھجے پر بیٹھے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی تھی۔ سالے اگر میں اوپر آ گئی نا تو میں بھی پوری فیلنگ کے ساتھ جوتے لگاؤں گی تمہیں، منہ بند کر کے بیٹھو۔ ساریہ بیگم نے اسے جھٹکا، ہمیشہ یہ لڑکی غلط موقع پر زبان کھولتی ہے، سوری آپ کیری آن کر لیں، میں اب نہیں بولتی۔ امسال نے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پلیز مصطفیٰ، میں جانتا ہوں اچھا نہیں کیا ہم نے آپ کے ساتھ، مگر جو بھی ہوا اس میں ہمارا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا، غلطی ہماری بیٹی نے کی تھی، سزا ہم نے بھگتی، اور اگر آپ مزید بھی کوئی سزا دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، پلیز۔ جانتا ہوں سب بلانا آسان ہے لیکن تم کوشش تو کر سکتے ہو نا، تمہارا بڑا بھائی ہوں اور بڑا بھائی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اسی بات کو دیکھ کر ہی اپنا دل بڑا کر لو یار، مرنے سے پہلے ایک بار گلے لگا کر کہہ دو، جاؤ جمال شاہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جمال شاہ نے ساکت کھڑے مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھا، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ سب کی نظریں لالا روح کی طرف اٹھی، امسال کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ ہاں تایا جان، ہم نے معاف کیا آپ کو، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے اور پلیز یہ مرنے مارنے کی باتیں دوبارہ نہیں کیجیے گا، اب بھی تو ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، ہماری بچوں کو ضرورت ہے۔ لالا روح کہتی ان کے پاس آئی تو جمال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور دوبارہ مصطفیٰ شاہ کی طرف متوجہ ہوا، بھائی کے گلے نہیں لگو گے، کتنے سال بیت گئے ہیں؟ جمال شاہ نے کہا تو وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگے تھے، معاف کر دینا یار۔ جمال شاہ نے دوبارہ کہا، ساریہ شاہ چچا سے مل کر ہتیجہ بیگم ساریہ بیگم کی طرف مڑی جو نم آنکھیں لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی،
ماں سے نہیں ملو گی؟ سریا شاہ نے کہا۔ وہ دونوں ان کے گلے لگی۔ امثال بادل کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے تھے۔ او تیری یہ کیا سین ہے بھائی؟ امثال نے بادل کو کونی ماری تو اس نے بھی نفی میں ساہ لایا۔ پتر نیچے تو آؤ، اپنے نانا نانی سے تو ملو۔ سریا شاہ کی بات سن کر دونوں اچھلے۔ توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے درم سے اوپر نیچے زمین پر گرے تھے۔ سب ہونک بند انہیں دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ ہٹو نہ سالے، میرا سانس بند کر کے دم لوگی کیا؟ بازر نے اسے دھکا دیا۔ مرو تم، مجھے بھی گرا دیا۔ اور شہریار نے آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا۔ پتر کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ حاجہ بیگم ان کی تو بڑی۔ ہمیں کیا پتا دادو کیا ہوا ہے؟ ہم تو خود ابھی آئے ہیں۔ امثال چھجے کے نیچے کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگی۔ پتر ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مصطفیٰ شاہ کو حیرانگی ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں اس طرح بندہ جلدی نیچے نہیں آ جاتا۔ امثال نے گال پر انگلی ٹکاتے ہوئے کہا تو ساریہ بیگم نے نفی میں ساہ لایا۔ کچھ بھی ہو جائے ان کی اولاد نہیں سدھر سکتی۔ اچھا آپ ادھر تو آنا، اپنی نانی سے تو مل۔ سریا شاہ نے کہا ویسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری لائف تھوڑی فلمی ہے، رشتہ دار اچانک سے نمودار ہوتے ہیں میرے۔ امثال نے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ مبارک ہو بنورانی، تمہارے سسرال والی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ریمل نے کھڑکی میں کھڑی عائشہ کو گلے سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے ان کا فون آیا ابھی بی جان کو کہ وہ اس سنڈے آ رہے ہیں؟ ریمل نے کہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ بھاگ کر اس نے دیکھا۔ عائشہ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہو؟ ریمل نے پوچھا، لیکن اس کو مسلسل خاموش پا کر ٹھٹکی۔ عائشہ ادھر میری طرف دیکھو، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ ریمل مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ ریمل کے سر پر تو بم پھٹا تھا۔ ریمل کو بلانے کے لیے آتی۔ امثال بھی ٹھٹک کر دروازے پر رکی تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ریمل کو حیرت ہوئی تھی۔ ریمل مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ ریمل کے سر پر تو بم پھٹا تھا۔ ریمل کو بلانے کے لیے آتی۔ امثال بھی ٹھٹک کر دروازے پر رکی تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ریمل کو حیرت ہوئی تھی۔ بس نہیں کرنی تو نہیں کرنی، تم جا کے منع کر دو، عائشہ نے کہا۔ تو اب کہ ریمل کے صحیح معنی میں آنکھیں کھلی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ریمل نے حیرانگی سے کہا، جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی۔ تم بس جا کر کہہ دو کہ مجھے نہیں کرنی وہاں شادی، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں جیسے باہر صاحب تمہاری مرضی کا ہی تو انتظار کریں، تم منع کر دو گی تو وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ مجھے پہلے تو تمہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا، اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ریمل نے کہا۔ تو اس نے روح پھیرا، تمہارا یوں منہ پھیرنا مجھے شک میں ڈال رہا ہے۔ ریمل نے اسے جانتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ریمل، میں بس عائشہ اب کی باری میں پڑی تھی، کیا بس بات پوری کرو۔ ریمل نے سختی سے کہا تو وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ یہاں آؤ، بیٹھو، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ریمل نے اسے پاس بیٹھا۔ اب بولو، ریمل نے کہا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ تم کہیں کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ ریمل نے اپنا ہنسا زبان بلائے بولو، میری سانسیں اٹکی ہوئی عائشی، جو میں پوچھ رہی ہوں وہ سچ نہیں ہے نا؟ ریمل نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ وہی سچ ہے ریمل، عائشہ نے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ ریمل دبی دبی آواز میں چلائی تھی، گھر میں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو جانتی ہو طوفان آ جائے گا۔ او گاڈ عائشہ، میں کیا کہوں تمہیں؟ ریمل نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ ریمل نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ اس کی نظروں کے طاقت میں دیکھا تو ایک بار پھر اچھلی تھی۔ نیچے شہریار اور عدید کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں میں سے کون؟ ریمل کو اپنی آواز کائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ امثال جو واپس مڑنے لگی تھی۔ ریمل کی بات سن کر رکی شہریار، عائشہ نے کہا تو ریمل خاموش ہو کر رہ گئی۔ شہریار کا نام سن کر حیران تو امثال بھی رہ گئی تھی۔ وہ الٹے قدم واپس پلٹی۔ عائشی، بہت دیر ہو چکی ہے، ممکن نہیں، اب جو ہو رہا ہے اس سے ہونے دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور پلیز یہ بات مجھ سے تو کر دی، کسی اور سے مت کہنا، ورنہ جانتی ہو نہ کیا ہوگا۔ اس حویلی کی روایات تمہیں یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں پر منگنی کو نکاح کی حیثیت حضرت سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی؟ کچھ بھی نہیں۔ جب سے اس نے عائشہ کی باتیں سنی تھی وہ مسلسل لال میں ٹہلتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل اس کی باتیں گونجی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی، درد سے ٹیک لگائے کھڑے عادل کو نہ دیکھ سکی۔ جب کافی دیر تک اس کی پوزیشن میں فرق نہیں ہے تو وہ اس کے پاس ہے۔ کیا بات ہے کزن؟ کون سے ایٹم بم بنانے کے بارے میں سوچ و بچار کی جا رہی ہے؟ عادل کی آواز پر وہ خیال سے باہر آئی۔ بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا سوچ رہی ہو جو ارد گرد سے اتنی بے خبر ہو گئی ہو؟ عادل نے کہا، کچھ نہیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ آچی آپا کا رشتہ کہاں طے ہوا ہے؟ امثال کو اچانک خیال آیا کہ جاننا تو چاہیے کہ ہے وہ لوگ کون؟ شاہ بابا کے کزن ہے، ان کا پوتا ہے۔ اچھا کیا کرتا ہے لڑکا اور کہاں رہتا ہے؟ امثال نے پوچھا۔ ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور لڑکا زمینداری سنبھالتا ہے۔ تم کیوں پوچھی ہو؟ نہیں بس ایسے ہی، وہ گھر میں ڈیٹ رکھنے کی بات چل رہی ہے تو بس اسی لیے پوچھا تھا۔ امثال نے نارمل انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری سنجیدگی کھٹک رہی ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا مت کرنا۔
امثال عادل نے کہا، اس نے اس کی وارننگ کس حد تک سنی تھی، یہ امثال ہی بہتر جانتی تھی۔ سارا خاندان جمال شاہ حویلی میں موجود تھا۔ ویسے تو سبھی سے ملاقات ہو چکی تھی، لیکن ثریا شاہ نے اصرار کیا کہ وہ آج لنچ ان کے ساتھ کرے۔ امثال اور بازل کو ثریا بیگم نے خاص تاکید کی تھی کہ وہ کوئی بھی شرارت نہیں کریں گی، جس پر دونوں نے شرابت سے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ امثال کی نظر سامنے لگے پھولوں کو قطار در قطار درختوں پر اٹکی تھی۔ جب بازل کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، سالے سر راشد اتنے اچھے موقع پر وہ ہٹلر تمہیں کہاں سے یاد آ گیا؟ امثال کی نظر ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سامنے دیکھو، سر راشد کھڑے ہیں۔ بازل نے اسے کوہنی ماری، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ہٹلر یہاں کہاں ہوں گے؟ لگتا ہے جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیا، وہ تو اپنے آفس میں اسائنمنٹ میں سر لیے بیٹھے ہوں گے۔ امثال جس نے چڑھ کر بات شروع کی تھی، سامنے نظر پڑتے دھیمی پڑی۔ جہاں سر راشد ثریا بیگم سے ملے تھے، آپا آپ بالکل بھی نہیں بدلی۔ سر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ماما کو آپا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بازل نے امثال سے کہا، گدھے، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے ماموں ہیں۔ امثال نے بازل کے فضول سوال پر گھورا۔ اب کیا کرنا ہے؟ بازل نے کہا، کرنا کیا ہے، نیمی نیمی ہو کے نکلو، نہیں تو آج بڑا ذلیل ہونا ہے، اگلی پچھلی ساری کسریں نکل جائیں گی۔ دونوں کی سرگوشیاں سنتے ہیں ان کے آگے کھڑے ستام شاہ نے ناسمجھی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ دونوں پیچھے مڑے تو قاسم صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں تایا جان، امثال نے بے چارگی سے کہا۔ وہ اپنے آگے کھڑے عادل کے پیچھے جا چھپی۔ اس نے مڑ کر اشمے سے دیکھا، خیریت؟ ہاں ابھی تک تو خیریت ہی ہے، بس اسی طرح کھڑے رہو، ہلنا مت، اور اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا سالے کچھ دنوں کے لیے فوت ہو گئی۔ بوکھلاہٹ میں اس کے منہ سے جو نکل رہا تھا بولے جا رہی تھی، اللہ نہ کرے، کیا بولے جا رہی ہو؟ عادل نے اسے گھویا، کہاں نہ چپ کر کے کھڑے رہو۔ ابھی وہ کچھ بولتی ان نے ثریا بیگم کی آواز آئی، بازل سالے اپنے ماموں سے تو ملو، آؤ نہ بازل، اور یہ سالے کہاں گئی ہے؟ ابھی تو تمہارے ساتھ ہی ستام کے پیچھے کھڑے۔ بازل نے کہا، بات کو کسی حد تک سمجھا۔ ستام اس کے آگے سے ہٹا تو ان کی طرف دیکھتے سر راشد اچھلے تھے۔ سارے نے آگے بڑھ کر امثال کو عادل کے پیچھے سے نکال تو وہ مڑے مڑے قدموں سے سر راشد کے سامنے جا کر کھڑی، راشد یہ میرے، تم دونوں یہاں کیا کھڑے ہو؟ ثریا بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ تقریب مچی ہے۔ امثال نے اپنی آنکھیں مچی، اللہ جی پلیز آج بچا لینا، یہ ماما کو کچھ نہ بتائیں۔ تم انہیں جانتے ہو؟ ثریا بیگم نے خوشگوار حیرت سے کہا، انہیں میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا؟ زندگی حرام کر رکھی انہوں نے میری، میں تو یونی میں بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں، جو پچھلے 2 سال سے ان کو بھگت رہا ہوں، پتہ نہیں ان کے والدین نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ وہ تو پھاٹے پڑے تھے۔ ان کی بات سن کر ثریا بیگم کی خوشگواری اڑن چھو ہوئی تھی، باقی سب کے چہرے پر دبی دبی سے مسکراہٹ تھی۔ یہ دونوں چیزیں میری ہیں، ثریا بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر اچھلے تھے۔ یہ دونوں فتنے آپ کے ہیں؟ انہوں نے معصومیت سے سر جھکا کھڑے امثال اور بازل کو گھورتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ان کو اس طرح کھڑا دیکھ کر شہریار آگے بڑھا، چھوڑیے نا ماموں، آپ چلیے اندر چلتے ہیں۔ ان کو ساتھ لگاتے ہوئے اس نے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے، پیچھے وہ سب بھی لاؤنج میں آ بیٹھے۔ ان دونوں کے بارے میں راشد بتاتا رہتا ہے، اور سچ پوچھو تو ہمیں بھی بڑا شوق تھا تم لوگوں سے ملنے کا۔ ہر کون ہے وہ جو ہمارے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو غصہ دلانے کی سکت رکھتے ہیں؟ ثریا شاہ نے کہا، آپ کو پتہ ہے نانو، یہ ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں یونی میں، کبھی ہمارے کویسچن کے مارکس کاٹ لیتے ہیں، کبھی ہمارے اسائنمنٹ کے ایک بار تو پیپر میں بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ امثال نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، میں منع کروں گی، اب نہیں کرے گا یہ، اور خبردار راشد، جو تم نے دوبارہ میرے بچوں کو تنگ کیا تو بولے کہاں سے پیش آؤں گی۔ آج کے بعد سے تم ان لوگوں کی مدد کیا کرو گے پڑھائی میں، کیا فائدہ ہوا تمہارے ماموں ہونے کا؟ ثریا شاہ نے راشد صاحب کو کہا۔ قاسم شاہ نے مسکراہٹ دبائی، اپنے بچوں کی معصومیت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ ویسے ثریا آپا، آپ دونوں الگ الگ رہتے ہیں؟ راشد شاہ نے کہا تو شہریار کے ساتھ بیٹھے بازل امثال کے کان کھڑے ہوئے، نہیں تو؟ ثریا بیگم نے حیرانگی سے کہا، اچھا تو پھر قاسم بھائی نے دوسری شادی کر کی ہوگی؟ راشد شاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور امثال اور بازل کے دیکھا تو دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ ان کی متوقع درگت کا سوچ کر راشد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صوفے پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، کیسی باتیں کرو راشد؟ ثریا بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ آپا یونی میں ایک ماموں یونی کب اوپن ہو رہی؟ امثال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا جی یونی کی ویب سائٹ پر شیڈول دیکھ لو۔ راشد شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ امثال نے محسوس انداز میں ہاتھ جوڑے تھے جس پر انہوں نے کندھے جھکا دیے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یونی میں نورین مامی آپ نے مہروش کلیکشن
کا نام تو سنا ہوگا نا۔ امسال نے انہی کے انداز میں صوفے پر ٹیکے لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے ان کی بیوی کو مخاطب کیا۔ اس کے بعد سے ان کو وہ ایک جھٹکے سے دیکھ ہوئی۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ جواباً امسال نے کندھے اچکائے۔ این جی صحیح نہیں بیٹا، میں تو نہیں جانتی، نورین بیگم نے لاعلمی سے کہا، پر ماموں تو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہے نا ماموں؟ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے۔ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے، کمال ہے، امسال نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن میں واضح وارننگ تھی۔ ہاں نہیں، یہ نہیں جانتی ہیں تم، چھوڑ اس بات کو اور بتاؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ رزلٹ کب سے تم لوگوں کا؟ ماموں یونی کی ویب سائٹ پر شیڈول دیکھ لیں۔ امسال نے دل جانے میں مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ امسال تمیز کر، اور راشد تم کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں ابا، میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس ایسے ہی۔ آپ سنائیے کیا چل رہا ہے آج کل؟ انہوں نے جلدی سے کہا تو رسم صاحب کا ہلکا سا کہکا لگا۔ وہ کب سے بیٹھے اپنی بیٹی کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے اور سمجھ رہے تھے۔ یہ مہروش کلیکشن کا کیا چکر ہے؟ شہریار نے سب کو باتوں میں مصروف پاتے امسال سے پوچھا۔ کوئی چکر نہیں بھائی، وہ ایک ڈریس برانڈ ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، امسال نے کہا۔ بچے 10 سال چھوٹی ہوں سے تمہاری رگ رگ سے واقف، تمہاری بات سن کر یہ جو ماموں کے چہرے پر تم لوگوں کے لیے نرمی آئی تھی نا، یہ صرف مہروش کی ہی بدولت تھی۔ چلو آپ بتاؤ کون ہے یہ مہروش؟ شہریار نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، ہماری یونی میں لیکچرر ہے، ماموں کی بہت اچھی دوست رہ چکی ہے، مرتی ہے ماموں پر، شادی کی آفر بھی کر چکی ہے۔ اب جب ہم بڑھا چڑھا کر بتائیں گے تو کیا ہوگا بھلا؟ امسال نے آنکھیں مٹکائیں۔ بچے اس طرح کسی کو بلیک میل نہیں کرتے، بڑی بات ہے، شہریار نے نرمی سے کہا۔ اور جو ہمیں بلیک میل کرے تو اس کا کیا؟ اس نے منہ بگاڑا۔ ہاں سچ، وہ کیا بات کرنے والے تھے شہریار کو یاد ہے، چھوڑیے نہ پھر کسی وقت بتاؤں گی، امسال کہتی وہاں سے کھسک گئی۔ بازل اس وقت دریاب اور امان شاہ کے ساتھ مالا ہوا تھا۔ دریاب اور امان شام میں کھڑے اپنے لیے شرٹس دیکھ رہے تھے۔ وہ اور امسال اکٹھی شاپنگ کرتے تھے، جو کہ شاپیں کم اور لوگوں کی شامت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ چونکہ ساتھ نہیں تھی اس لیے وہ بیزاری سے ادھر ادھر نظر گھما رہا تھا، اور ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی جیسے کسی کا انتظار کر رہی۔ ایک پل میں اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی اور لڑکی کے پاس جا کر اس کے پیچھے پیچھے اسی کے انداز میں چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ اوہ مسٹر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، آتی ہے لیکن مناسب وقت پر، ہر وقت نہیں۔ بازل نے اپنی عدلی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا۔ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ لڑکی اونچی آواز میں چلائی تو شام میں کھڑے دریاب اور امان جلدی سے باہر نکلے۔ دریاب آگے بڑھنے لگا تھا کہ امان نے روک دیا۔ سب کو دگنی کا ناچ نچانے والا آج لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہوگا، یہ سوچ ہی اسے ٹھنڈ پہنچا رہی تھی۔ نہیں یار، اکیلا ہوتا ہوں آج کل، ماما اور بہن گاؤں گئی ہوئی ہیں، ویسے تو میں بھی اب وہیں ہوتا ہوں، اور وہاں پر میری بہن ماں کے علاوہ بھی بہت سی خواتین رہتی ہے جیسے میری حالت آئی کزن وغیرہ۔ بازل نے جواب دیا، تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ لڑکی نے کسیلے لہجے میں کہا، اگر آپ کو احساس ہے تو آپ میرے پیچھے آ جائیے۔ بازل نے بے نیازی سے جواب دیا۔ دریاب نے مسکراہٹ دبائی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ پلیز منہ مت توڑنا، میں ٹوٹا ہوا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا۔ اگر میرا منہ ٹوٹا ہوگا تو مجھے اپنی لڑکی کون دے گا؟ کوئی لڑکی نہیں دے گا تو میری شادی کیسے ہوگی؟ شادی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے تو میرا کوئی نام لیوا، کوئی وارث اس دنیا میں نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوگا تو میری جائیداد پر رشتہ دار قبضہ کر لیں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ گھر سے نکال دیں گے تو دار دار کے ٹھوکریں کھاؤں گا۔ اور بس وہ لڑکی چیخی، اس کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس لڑکی کو چہار سازش کر چکا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی؟ نہیں، شاید ہو چکی ہوں، ہاں ہو چکی ہوں۔ وہ لڑکی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ امان کو اس لڑکی کی حالت دیکھ کر رحم آ رہا تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بازل نے ہاتھ ہی سنجیدگی سے آگے بڑھ کہا۔ لڑکی نے پوچھا، پاگل ہانے ہوتی تو کہہ رہی تھی کہ تم پاگل ہو چکی ہو، بازل نے ہمدردی سے کہا۔ تو لڑکی سر پر پیر رکھ کر بھاگی کہ اسے سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ واقعی اسے پاگل ہانے چھوڑا تھا۔ دریاب نے بے احتیاط کہکا لگایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم دونوں بہن بھائی اچھے خاصے انسان کو پاگل بنانے کا فن رکھتے ہو۔ امان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو بازل ہنسی، ہاں ہاں برو، میں نے تو اسے صرف پاگل بنایا، سالی ہوتی تو باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی پاگل خانے چھوڑاتی۔ کیا ہوا؟ ابھی یہاں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور تم لوگ بھی ہنس رہے ہو، صدام شاہ نے پاس آتے ہوئے کہا۔ تم نے اچھا خاصا سین مس کر دیا، چلو کوئی نہیں، میں بتا دیتا ہوں، دریاب نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسے بتانے لگا، جس پر دونوں نے کہکا لگایا۔ اس بار امان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ ویسے تمہیں ڈر نہیں لگا اگر وہ شور مچا دیتی یا پھر تھپڑ مار دیتی تو؟ صدام نے ہنستے ہوئے کہا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے کبھی نہیں سوچی، اور اگر تھپڑ مار بھی دیتی تو کیا ہوتا؟
بڑے بڑے شہر میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بازل نے کالر جاڑے تھے۔ چلو یہاں سے ویسے بھی اب تمہارا سارا دن حساس سکون سے گزر جائے گا۔ دونوں حویلی کے درمیان کی دیوار گرا دی گئی تھی۔ یہ بھی بادل اور امثال کی ہمت ہونے میں نہ تھی۔ دونوں نے شور مچایا کہ انہیں آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، پہلے باہر جاؤ پھر گیٹ جاؤ، اس لیے یہ دیواریں گرا دی گئی۔ ان کے بابیلی کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے ان کی باتیں ماننے میں ہی عافیہ جانی ان دنوں ان کی ہنسی موجیں لگی ہوئی تھی، کبھی ایک حویلی تو کبھی دوسری۔ لاٹ وہ اٹھوا ہی رہی تھی، لیکن ان کا فیوریٹ کام یعنی بے وقت کی ہر طرح کی ڈشز مل رہی تھی۔ ادھر وہ منہ سے کچھ نکالتے ادھر حاضر ہو جاتا۔ ساریہ بیگم جو پہلے ان کے ایک حویلی کے حمایتیوں سے تانگ تھی، اب دوسری حویلی کے لوگوں کا بھی ان کا اس طرح سے لاڈ اٹھوانا دیکھ کر جنجلا جاتی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں حدیجہ بیگم اور فہمیدہ بیگم کے سیر ہوئے تھے۔ یار فہمیدہ مامی یہ نانو کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہی۔ امثال نے کباب کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا وہ بڑے کمرے میں بیٹھی ہیں، کچھ خواتین آئی ہوئی ہیں نا۔ فہمیدہ بیگم نے کباب کڑاہی میں ڈالتے ہوئے جواب دیا، ویسے مامی یہ نانو کی کتنی دیہڑی لگ جاتی ہوگی۔ بازل کی بات سن کر فل ریفل بناتی نورین بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کس بات کی دہاڑی؟ فہمیدہ بیگم نے اشمے سے اسے دیکھا تھا، ارے وہی جو ان کو نظر و نیاز وغیرہ ملتی ہے۔ امثال نے کہا تو ان کا منہ کھلا۔ حدیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، بیٹا ہماری تو کبھی جرت نہیں ہوئی، تم لوگ خود جا کے پوچھ لو، نورین بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ راشد شاہ کی زبانی ان کے کارنامے سن چکی تھی، اس لیے دونوں کی بات سن کر انہیں اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت فہمیدہ بیگم کو ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، چلو بازی، امثال نے کہا اور اچھلتے کودتے باہر نکل گئے۔ بابی چلے گئے ہیں وہ؟ حدیجہ بیگم نے فہمیدہ بیگم کو اس پوزیشن میں کھڑے پایا تو ہنستے ہوئے بازو سے پکڑ کر انہیں ہلایا، کیا چیز ہے یہ؟ وہ دوبارہ فرائی پین کی طرف پلٹی جہاں ان کے کباب جال چکے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، ابھی تو یہ جا کے اماں جہاں سے یہی سوال پوچھیں گے۔ حدیجہ بیگم کی بات سن کر انہوں نے سلنڈر بند کیا، تم یہ دیکھ لو میں ذرا باہر سے ہو کر آتی ہوں، کہتی ہوئی وہ بھی ان کے پیچھے نکلی۔ وہ دونوں لان میں پہنچے تو دونوں فیملی سے اکٹھی بیٹھی تھی۔ سریا شاہ بھی آ چکی تھی، ان کے دائیں جانب صدام شاہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب کی کرسی خالی تھی جس پر بازل بیٹھ چکا تھا۔ صدام اٹھو، یہاں سے ہمیں نانو سے بات کرنی ہے، امثال نے صدام کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، نانو ہمیں نہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ امثال نے کرسی کے پاس تکی ان کی چھڑی پکڑ کر ان سے دور کرتے ہوئے کہا۔ فہمیدہ بیگم بھی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہاں پتر پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ امثال نے بازل کی طرف دیکھا تو اس نے اشارہ دیا کہ خود ہی پوچھ لو، آپ کی دہاڑی کتنی ہو جاتی ہے؟ امثال کی بات سن کر انہوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سامنے چیئر پر بیٹھے راسم صاحب نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کیا۔ کس چیز کی دہاڑی پتر؟ بڑے وہی جو آپ دم زود کرتے ہیں تو عورتیں آپ کو نظر و نیاز دیتی ہوں گی، چڑھاوے بھی چڑھاتی ہوں گی۔ آپ نے ابھی تک بہت کچھ اکٹھا کر لیا ہوگا نا، تو ایک دن کی ایوریج کتنی کمائی ہو جاتی ہوگی، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ امثال نے سمجھداری سے کہا تو وہاں بیٹھے افراد کی آنکھیں منہ کھلے تھے۔ ہاں نانو بتائیے نا، بلکہ ایسا کرے اب جب اگلی بار اپنے آستانے پر بیٹھیں گے تو ہمیں ساتھ بٹھا لیجیے گا، ہم ساتھ ساتھ آپ کے نذرانے سنبھالتے جائیں گے۔ بازل نے کھلے دل سے آفر کی، ہاں بالکل، ہم چلے جائیں گے آپ کے ساتھ، مجھے اپنی سیکرٹری رکھ لیجیے گا اور بازی آپ کا ملنگ بن جائے گا، میں آپ کا خزانہ سنبھالتے جاؤں گی اور بازی سبز چولا پہن کر آپ کے نام کے نعرے لگاتا رہے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں حق بی بی ہو بی بی۔ وہاں پر ششتر بیٹھے افراد کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہاتھ نچا نچا کر اپنی پلاننگ بتا رہی تھی، جبکہ سریا شاہ تھوڑی پر انگلیوں کے ہکا بکا ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ساریہ بیگم دانت پیس کر رہ گئی، اب ان کے اتنے سارے حمایتیوں کے بیچ وہ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سالے مجھے نہیں بننا ملنگ، تم خود بن جانا ملنگنی۔ بازل نے منہ بنایا، اوہو بیوقوف آدمی، لڑکے زیادہ اچھے لگتے ہیں ملنگ بنتے ہوئے، پھر تم دمال بھی تو ڈال سکو گے نا، امثال نے اسے بچکارا۔ لان میں ایک دم کہکو کی گونج سنائی دی تھی۔ ہاں بھائی، یہ خیال ہم میں کیوں نہیں آیا، بتائیے نا اماں جان۔ ان کے بڑے بیٹے سبتر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، راشد بالکل ٹھیک کہتا ہے، پورے فتنے ہو تم دونوں۔ یہ ذرا میری چھڑی پکڑاؤ پھر بتاتی ہوں، سریا شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے یارانو، آپ کی چھڑی تو میں پہلے ہی دور کر دی تھی، اب آپ شرمائے نہیں۔
بتا دیں ہم نہیں حصہ مانگتے۔ امثال کی بات سن کر سایہ بیگم نے اسے گریا سالے بکواس نہیں کرو ماما، کیا ہو گیا؟ میں صرف انفارمیشن کے لیے پوچھوں، اگر تو کمائی اچھی ہو جاتی ہے تو میں اور بازی بھی اپنا دربار کھولیں گے۔ کیوں بازی؟ اس کی چلتی زبان کو رکتا نہ دے کر سایہ بیگم نے جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا جو اس کی کمر میں لگا۔ ان کو فام میں آتا دے کر بازل جلدی سے کھسک گیا۔ ہائے اللہ ماما، کتنی زور سے مارا ہے! ایک بار میری شادی ہو لینے دے، میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ امثال نے کمر مسلتے ہوئے کیا بتاؤ گے؟ سایہ بیگم نے حیرانگی سے کہا، یہ کہ اس کی ساس مجھ پر ظلم کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں توڑتی رہی ہیں اور خود ہی آپ سے نمٹ لے گا۔ اس کی بات سن کر سایہ بیگم نے اپنا دوسرا جوتا بھی اس کی طرف پھینکا جو اس کے سر پر ہو جانے سے صدام کو لگا تھا۔ پھپھو، غلطی اس کی ہے بیٹی، وہ آپ کی ہے، بیچ میں مجھے کیوں ماری ہے؟ صدام نے اپنا بازو مسلتے ہوئے کہا۔ اس کو وہاں سے بھاگتا دیکھ کر وہ دانت پس کر ہے، یہ ساریہ کیا چیزیں پیدا کی ہے تو نے؟ سریا شاہ نے نفی میں سہ لایا۔ ویسے بی بی آپ نے بتایا نہیں کتنا کما لیتی ہیں؟ جمال شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اب کی بار سریا شاہ بھی ہنسی تھی۔ ثانیہ مہمان کون ہے؟ امثال نے روم میں بیٹھی ثانیہ سے پوچھا۔ آجی آپو کے سسرال والے ہیں۔ ثانیہ کی بات سن کر بچوں کی شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی بس نکاح ہوگا رخصتی آپ ہی کے ایگزامز کے بعد، ثانیہ نے جواب دیا۔ لڑکا بھی ساتھ آیا ہے کیا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا تو ثانیہ نے اس بات میں سہ لیا۔ وہ مزید کچھ سننے بغیر باہر نکل گئی۔ ہال میں پہنچی تو عادل کو انداتے دیکھا۔ سنو، مجھے آجی آپو کے مگدر کو دیکھنا ہے۔ امثال نے عادل کو کہا، کیوں؟ تمہیں کیوں دیکھنا ہے؟ بس دیکھنا ہے تم مجھے ملوا سکتے ہو یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک کہا، سارے ہاں یا نہ؟ اگر نہیں تو میں خود بیٹھک میں چلی جاتی ہوں۔ امثال نے قدم بڑھائے۔ رکو، میں تمہیں پکچر دکھا تو وہاں نہیں لے جا سکتا؟ عادل نے اس کا ضدی انداز دیکھتے ہوئے کہا اور ایک تصویر اسے دکھائی جسے نہایت ہی غور سے دیکھتے ہوئے واپس پلٹی۔ بازی، میں تصویر دیکھ کر آئی ہوں، لڑکی کی شکل و صورت کا تو اچھا بھلا اب آگے اللہ بہتر جانتا۔ امثال نے اس کے پاس تیسرے پورشن کے چھجے پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج کل وہ جگہ ان کی میٹنگ پوائنٹ تھی، تو یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ بادل نے پوچھا۔ پہلے تو اس کے بعد میں تفتیش کرنی ہوگی کہ کیسا بندہ ہے، رشتہ ختم کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ ہمیں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو اس معاملے میں ہماری ہیلپ کرے، امثال نے سوچتے ہوئے کہا۔ صدام شاہ؟ ہاں، ان سے پتہ چل سکتا ہے، بادل نے کہا۔ تو چلو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ امثال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ صدام شاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ تم لوگ کیوں جاننا چاہتے اس کے بارے میں؟ اس سے حیرت ہوئی تھی۔ اوہ، پہلے تم بتاؤ تو صحیح، امثال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت ہی کوئی مغرور اور ظالم قسم کا انسان ہے، ڈرگس بھی لیتا ہے اور کئی عورتوں سے تعلقات بھی ہے۔ صدام شاہ نے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ تو یہ لوگ آج ہی آپ کو دوسری لالی پپو بنانے کی تیاری میں ہیں، بازل نے افسوس سے سہ ہلایا۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ ہیلپ کر سکوں۔ صدام نے کہا، جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے اس میں تمہاری ہیلپ کی ضرورت تو پڑے گی، 1-2 دن ویٹ کرو، میں سب بتاؤں گی۔ چلو بازی، امثال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا؟ امثال کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھا۔ بازل نے پوچھا، کچھ بھی کر کے یہ رشتہ توڑنا ہے؟ امثال نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اچھا، تم ایک کام کرو، کچھ بھی کرنے سے پہلے دادو سے بات کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن پلیز جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ٹائم نہیں۔ بازل کی بات سن کر وہ اٹھ گئی۔ دادو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حاج چاچا کے پاس بیٹھے ہوئے امثال نے کہا۔ ہاں پتر بول دادو، میں شہریار بائی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں پتر، کیوں نہیں؟ میں نے تو ساریہ سے بھی بات کی تھی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچے، پر میں نے سوچ لیا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی۔ امثال نے کہا، اچھا کون ہے لڑکی؟ آج آپ کو کیا جانتی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ بی جان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں اچھے سے جانتی ہوں دادو پتر، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ بی جان نے اپنے تئیں اسے بتایا کہ شاید وہ نہ جانتی ہو۔ جانتی ہوں دادو، منگنی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں، اور منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، امثال نے بیزاری سے کہا۔ بی جان اسے دیکھ کر رہ گئی جو ان کے سر پر بم پھوڑ کر خود کتنی پرسکون تھی۔ پتر ہمارے خاندان میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہے، اور دلیلیں مت دے دادو، بس ہاں یا نہ میں جواب دے۔ امثال نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہیں روک دیا۔ پتر، دادو ہاں یا نہ نہیں؟ بی جان کی بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بھی کوئی توقع مت رکھیے گا، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ حقہ بقا دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے امثال گئی تھی۔ امثال ہتیجہ بیگم کے روم میں داخل ہوئی تو عادل ان کے پاس بیٹھا تھا۔ حالہ، مجھے آجی آپو کا رشتہ چاہیے، امثال نے ان کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ امثال کی بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں عادل اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ عادل نے اچمبے سے پوچھا، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا ہے کہ مجھے آجی آپو کا رشتہ چاہیے شہری بائی کے لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ہوش میں تو ہو، جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟
عادل نے ساتھی سے کہا میرا دماغ ٹھیک ہے اور میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں۔ اس لہجے میں بات مت کرو، مجھ امثال نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچ رہے ہو، تم یہ بات کری اور پھر کہتی ہو اس لہجے میں بات نہ کرو۔ اب کی بار عادل نرم پڑا تھا اس کے معاملے میں، وہ ایسے ہی نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ امثال نے جلا کہ امثال بے وجہ ضد مت کرو، اس کا انجام نہیں جانتے تم؟ عادل نے سنجیدگی سے کہا میں سب جانتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ عادل وہ اچھا انسان ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ جانتا ہوں میں، لیکن یہ رشتہ شاہ بابا کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عادل کی بات سن کر امثال نے تالی ماری۔ کیا لاجک ہے بہن ہے وہ تمہاری، کل کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو تکلیف اور ذمہ داری تم پر ہوگی، یہ بات تمہاری یہاں کیوں فٹ نہیں ہو رہی؟ امثال نے اس کی کان پٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ خدیجہ بیگم تو خاموشی سے دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ میں نے کہا نا اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ عادل کی بات سن کر امثال کا دماغ خراب ہوا تھا۔ صحیح، امثال نے سر ہلا موڑی جب عادل نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، کچھ بھی نہیں کرو گی امثال، عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ امثال نے اپنا ہاتھ چھوڑا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی۔ عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔